ایک یہودی جس کی سنتے رہتے ہو جنگل میں حضور کے سامنے آ گیا، حضور نے فرمایا تشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، جب تک وہ درخت اکھڑ کر جڑ سے آپ کے قدموں میں نہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا جا تو خود ہی کہہ دے ان رسول اللہ یدعوک۔ صرف خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اختیار نہیں فقط بنایا، جس کو چاہیں اختیار عطا بھی کر سکتے ہیں، آگے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا تجھے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یہ درخت کیسے اکھڑے گا؟ تجھے کیا خبر کہ آج سے لے کر فرش تک ہر چیز میری محبت میں ہے، اپنا عقل کھو چکی ہے، ایک درخت کی بات کرتا ہے، جا تو ہی جا کے اسے کہہ دے کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اس نے ایک دائیں جھٹکا لیا درخت نے، پھر بائیں جھٹکا لیا اور جڑ سے اکھڑ کر باہر آ گیا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں فسجد قائما، کہ وہ اٹھا سجدہ کیا، پھر سیدھا ہوا، پھر سجدہ کیا، سجدہ بھی کرتا آیا، اٹھتا بھی آیا، یہ نہیں کہ سیدھا آیا، سجدہ کرتا تھا پھر اٹھتا تھا، پھر سجدہ کرتا تھا پھر اٹھتا تھا، سجدے کرتے کرتے حضور کے قدموں میں آیا اور فرمایا واپس پلٹ جا، پھر اسی طرح سجدہ کرتے واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سجدہ کیوں کر رہا تھا؟ ان درختوں کو خبر ہے کہ دربار رسالت کی حاضری کا کیا ادب ہے، تو انسان ہو کر بے خبر ہے۔ جس دن جبریل امین آئے تھے، وہ حدیث جبریل جو ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلی حدیث ہے جو پڑھائی جاتی ہے، جبریل امین جب آئے تھے تو بالکل یہی ذکر ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر نے یہ روایت بیان کی کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ، ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، استعلا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر الصفر ولا یعرفہ منا احد۔ اچانک ایک شخص آ گیا جس کا حسین قد تھا، کالی زلفیں تھیں جو کندھوں کو چوم رہی تھیں، سفید لباس تھا۔ حیرت یہ ہوئی کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن لباس اتنا اجلا تھا کہ اس پر سفر کی کوئی نشانی نہیں تھی، ایسے لگتا تھا ابھی کسی گھر سے اٹھ کر آیا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اسے مدینہ میں رہنے والا کون تھا جسے نہ جانتے ہیں؟ ہمیں بڑا عجب نالا جب ہوا، حتیٰ کہ وہ جہاں اسے جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ ثم قام موقرا، پھر کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ باندھ لیا، ادب سے کھڑا ہوا اور کہا ادنو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ادنو، فرمایا قریبا، ثم خطا خطوۃ او خطوتین، تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ ایک قدم چلا یا دو قدم چلا، پھر بیٹھ گیا، بیٹھ کر پھر اٹھا، ثم قام موقرا، اور پھر ہاتھ باندھ کر کہا اذن یا رسول اللہ، کیا حضور میں قریب آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ فجلس بین رسول اللہ اسرد رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ الی فخذیہ، تو دو زانو ہو کر حضور کے سامنے اس طرح آ کر بیٹھا کہ اپنے دونوں ہاتھ ران پر اس طرح رکھ دیے جس طرح اتحیات میں رکھا جاتا ہے۔ فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام،
کہ اے پیارے مجھے اسلام بتائیں۔ اب کیا اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ تو گواہی دے شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اگر طاقت ہے تو حج کر۔ یہ اسلام اگلا تو نے دیکھ لیا، تو پیچھے جو جبریل نے حاضری دی وہ کیا مجھے یہ بھی بتا۔ جبریل امین نے کیا خبر دی؟ اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے۔ تو دین کیا یہاں سے شروع ہوتا ہے یا دین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں جبریل اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے؟ جبریل نے بتا دیا کہ دین سیکھنا ہے، دل میں بٹھانا ہے، تو پہلے دربار رسالت کی حاضری کی آداب۔ کیا کسی بزرگ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا یہ شرک ہے؟ کیوں جی؟ کہ جی یہ اللہ کے سامنے نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو جبریل امین شرک اور توحید کو نہیں جانتے؟ تجھے زیادہ خبر ہے؟ کوئی شخص باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو کیا کہو گے؟ مشرک ہے یا یہی کہو گے کہ باپ کا فرما بردار ہے؟ تو اتحیات میں کس کے سامنے بیٹھا جاتا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو جبریل امین کیوں اتحیات میں بیٹھے؟ کوئی ثابت کر دے کہ جبریل کا چہرہ کعبے کی طرف تھا، جبریل کا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف تھا۔ اور تو سانو بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ اب جو کہتے ہیں کہ یا محمد نجائز ہے، تو مجھے جواب دو کہ سارے نبیوں پر وحی لانے والا جبریل وہ نبوت کے آداب کو زیادہ جانتا ہے یا مولوی زیادہ جانتا ہے؟ جبریل 18,000 مرتبہ آئے اور جب بھی آئے یا محمد کہا تو وہی لوگ ہیں جبریل کے مذہب پر جو یا محمد کہنے والے۔ اور اس اعرابی نے بھی یہی کہا، یہودی نے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ جیسے اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے میں بھی سجدہ کروں۔ اس نے دیکھا تھا نا تو پردے اٹھ گئے تھے۔ اب اس نے کہا کہ یہ آداب رسالت مجھے سکھا گیا تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں سجدہ کروں۔ فرمایا میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے، صرف یہی ایک حدیث ہے اور کسی حدیث میں اس کے علاوہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی ایک حدیث ہے کہ میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے، اگر سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرتی۔ عورتوں کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے، انہیں پتہ چلے کہ مرد کا کیا مقام ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں کہ مرد کا کیا مقام ہے۔ اس نے کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں کم از کم آپ کے دونوں پاؤں تو چوم لوں اور ہاتھ۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ یہاں دل دماغ کو حاضر کر کے میری ایک بات سنو، نہ ہم قطعاً فرقہ واریت پسند کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں انہی کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اور انہی انعام والوں کے صدقے اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک اسی راہ پہ رکھے۔
اگر ہاتھ پاؤں چومنے شرک ہوتا تو خدا کا محبوب اجازت دیتا؟ شرک ہر جگہ شرک ہے، خواہ نبی کے ساتھ کیا جائے خواہ غیر نبی کے ساتھ کیا جائے، شرک شرکی یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ حضور کے پاؤں چومنے شرک نہ ہوں اور کسی ولی کے پاؤں چومنے شرک ہوں۔ یہ گزرا ہے، سرکار نے فرمایا جو ماں کے قدم چومتا ہے وہ جنت الفردوس کی چوکھٹ چومتا، وہ جنت کی چوکھٹ چومتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو چاہیے میں روایات اور میں بتاؤں گا۔ سرکار نے اسے اجازت دے دی اور سب سے پہلے گر کر اس نے پاؤں کو چوما۔ آپ کہتے ہیں کہ قبر چومنا شرک ہے، یہاں مجھے اتنا بتانا کہ جو قدموں پہ گر رہا ہے وہ کتنا نیچے جا رہا ہے، قبر تو پھر بھی اوپر ہے۔ قدموں کو چومنے کے لیے تو پورا گرنا پڑتا ہے جس طرح سے، ہے کہ نہیں؟ جب قدموں کو چومنا ہوگا تو کوئی شخص بیٹھ کر چوم سکتا ہے؟ گرے گا، پورا زمین پر گرے گا، اور گر کر گھٹنے بھی لگائے گا، ہاتھ بھی لگائے گا، منہ کو چومے گا۔ سجدے میں جو جو عضو لگتے ہیں پاؤں چومنے میں سارے لگیں گے۔ اگر چومنا شرک ہوتا حضور اسے کبھی اجازت نہ دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ چومنا محبت کی علامت ہے، خواہ ولی کو چوما جائے، قبر کو چوما جائے، حضور کے قدموں کو چوما جائے۔